بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حلال کا جو رزق ہے یہ بہت مشکل ہے اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے جن پہ احسان کیا ہے وہ حلال کا رزق کھا رہے ہیں، اور جن کو حلال کا رزق مہیا ہے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور ان کے چہروں پہ رونق بھی ہوتی ہے، اور ان کے جو دنیاوی اور دینی معاملات ہیں سب اللہ تعالیٰ عز و جل کے فضل سے اچھے چل رہے ہوتے ہیں، فقط ایک رزق حلال کی وجہ سے۔ اور جو حرام کی طرف توجہ کرتے ہیں، جس طرح دور حاضر میں اب نہیں دیکھا جا رہا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، بس فقط یہ ہے کہ مال آنا چاہیے، اور جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا جائے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے ایک خاص بندے جو اللہ تعالیٰ عز و جل کے دوست ہوتے ہیں، دوستوں میں سے ایک دوست نے اپنے ایک عقیدت مند کو حلال کے رزق کی افادیت بتانے کے لیے اپنے پاس رکھا، فرمایا کہ تم میرے پاس رہو۔ اور یہ کراچی کا معاملہ تھا، بندرگاہ کے قریب ہی وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا صالح بندہ قیام پذیر تھا، تو جو اس کے ساتھ عقیدت محبت رکھ رہا تھا، تو اس شیخ نے کہا کہ تم بندرگاہ پہ جایا کرو، مزدوری کیا کرو، اور جب شام کو آیا کرو تو آ کے مزدوری مجھے دیا کرو۔ وہ چلا جاتا شام کو آ کے جو مزدوری کے پیسے ہوتے تھے اس میں سے صرف کھانے کے پیسے شیخ اس کے رکھ لیتے، باقی خیرات کر دیتے۔ یہ چلتا رہا یہ سلسلہ، باقی اس کے جو مجاہدات تھے، جو نمازیں تھیں، باقی جتنے ذکر اذکار تھے وہ بہترین چل رہے تھے۔ تو ایک دن اس نے جو مرید تھا اس نے عرض کیا، حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ یہ میں روز کرتا ہوں، مزدوری بھی کرتا ہوں اس طرح، اس میں آپ مجھے کیا چیز دکھانا چاہتے ہیں؟ تو جو شیخ تھا انہوں نے فرمایا کہ 11 مہینے تم بس یہ کام کرتے رہو، اس کا جواب تمہیں نہیں ملے گا، 11 مہینے کے بعد اس کا جواب میں تمہیں دوں گا۔ پھر تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب 11 مہینے پورے ہو گئے تو ایک دن یہ اسی طریقہ چل رہا تھا، وہ مزدوری کرتا تھا، صرف کھانے کے لیے اس کے پیسے رکھے جاتے، باقی خیرات کر دی جاتی اس کے پیسے۔ تو 11 مہینے کے بعد ایک دن شیخ نے کہا کہ آج مزدوری کرنا نا، جب جانا تو جا کے کام جب شروع ہو تو بہانہ کر لینا، کوئی بہانہ کر لینا، کام نہیں کرنا آج۔ تو گیا اور جا کے اس نے کہا کہ اس طرح میرے پیٹ میں درد ہے، پڑا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آرام کرو، تکلیف ہے تو کام نہیں کرو۔ جب مزدوری مل گئی شام کو لے کے آ گیا، تو اب شیخ نے کہا کہ اس میں اپنے کھانے کے لیے بھی رکھ لو اور باقی خیرات کر دو۔ تو کہتے ہیں 11 مہینے بعد پہلا دن تھا جب میرا خیرات کے لیے دل نہیں کیا کہ میں خیرات دوں، اور پھر اس کے بعد جب میں کھانے پہ بیٹھا تو وہ پہلا دن تھا 11 مہینے کے بعد جب میری بھوک ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ عجیب لگ رہا تھا کہ کیا ماجرا ہو گیا آج۔ پھر اس کے بعد جب نماز پڑھی تو مجھے نماز میں کوئی لذت ہی نہیں تھی، نماز میں بس نماز ایسے جیسے ٹکرے مارنا ہوتا ہے ایسے تھا۔ یہ سارا معاملہ میں نے جا کے شیخ کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہے۔ اور جب میں نماز پڑھ کے کمرے میں گیا، پہلا دن تھا میں نے کنڈی لگا لی، کیونکہ نیند اتنی ایسی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور صبح جو اوقات تھے وہ اوقات بھی مجھ سے جاتے رہے۔ تو
دوسرے دن شیخ کے پاس انہوں نے پوچھا ہاں آپ بتاؤ کیا معاملہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے سارا بتایا کہ یہ معاملہ ہے، نہ تو مجھے نماز میں کوئی لذت مل رہی ہے، نہ میری بھوک ختم ہو رہی ہے، اور جو آپ نے کہا تھا خیرات میرے دل ہی نہیں کر رہا تھا خیرات کے لیے۔ آپ نے فرمایا آپ پتہ چلا ہے حرام اور حلال کا۔ یہ جو بات ہے یہ ہم سب کے لیے، یہ موجودہ دور میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کے لیے پتہ چل گیا ہے حلال اور حرام کا۔ ایک بندہ، ہم لوگ کام پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ کام نہیں کرتے اور پھر مہینے کے بعد ہمیں تنخواہ مل جاتی ہے، حرام ہے، پکی حرام ہے۔ یا اگر ہم ڈیلی مزدوری پہ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کہیں تھوڑا سا جو ہے نا ہم کام سے بچ جائیں، کسی اور پہ لوڈ، جو میرا لوڈ ہے وہ اور پہ پڑ جائے۔ تو جو میں نے کام کیا، جو میں نے مزدوری کی وہ حرام ہے، اس میں حرام مل گیا۔ تو اب شیخ نے پوچھا ہاں آپ بتاؤ تمہیں حرام کا پتہ چل گیا کہ حرام کیا ہے؟ تمہیں کہا تھا نا 11 مہینے بعد تمہیں بتاؤں گا حلال اور حرام کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب 40 دن یہ تمہیں تنگ کرے گا، یہ جو لقمہ حرام تمہارے اندر گیا ہے یہ 40 دن تمہیں تنگ کرے گا۔ وہ پریشان ہو گیا، عرض کرتا ہے کہ حضور اس کا پھر کوئی حل بھی ہے کہ میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا ہاں اس کا حل ہے، اس کا حل ہے کہ کل سے روزے شروع کر دو، روزے شروع کر دو اور کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، بولنا نہیں ہے، کوئی لغو بات نہیں کرنی، جو مجبوری کی ضرورت کی بات ہے وہ کرنے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی۔ اب جب یہ روزہ رکھو گے اور اپنے زبان کو خاموش کر لو گے تو یہ جو اندر کی جو سیاہی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حال بھی بتائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ انسان اندر، بنی آدم کے اندر خطا ہے تو اس کا پھر آگے الٹرنیٹ بھی ہے کہ اگر آپ سے خطا ہو گئی تو اس کے بعد یہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ جل وہ خطا معاف کر دے گا۔ اگر کوئی اندر ایسا لقمہ چلا گیا، ایسی کوئی بندہ یا بندے سے کمزوری ہوئے، اس کے اندر کمزوری ایک چیز رکھی گئی ہے، اگر ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب کیا کرے، تو اس کا حل یہی ہے کہ پھر روزوں پہ آ جائے۔ اب اپنے اندر کو پاک کرنا ہے تو اب روزے پہ آ جائے، روزہ شروع کر دے اور فالتو جو باتیں ہیں وہ کرنا بند کر دے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اسے یہ ہوگا کہ جو اندر کی جو وہ سیاہی ہے وہ سفیدی میں بدلنا شروع ہو جائے گی اس روزے کی برکت، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل فرماتا ہے نا کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں نہیں دینی ہے۔ تو اندر جتنی بھی غلاظت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جب جزا اس نے دینی ہے تو اندر کو پاک کر دے گا۔